پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں کے یہاں کی شادیوں میں جو بہت بڑا گناہ بلکہ ڈکیتی چل رہی ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈالنا مانگنا صرف یہ گناہ ہے. مانگنا تو کھلی ڈکیتی ہے، کھلی ڈکیتی اور حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح نالی کا ناپاک پانی حرام ہے، اسی طریقے سے مانگا ہوا جہیز حرام. 15 سال تک بھی اگر کوئی اس کو استعمال کرتا رہے گا تو حرام ہی استعمال کرے گا، جائز نہیں ہو جائے گا. جہیز مانگنا حرام، لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے. اگر ہم مانگے نہیں لیکن سوسائٹی کا چلن ایسا ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے تو وہ اپنی سسرال میں پریشانی میں رہے گی. ہمارے جن لوگوں کے یہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ ان کو برا لگے گا. اس خیال سے اگر کوئی دے رہا ہے تو بھی حرام ہے لینے والے. موجودہ زمانے میں ضروری ہے، اس موجودہ زمانے میں واجب اور فرض ہے کہ ہر شخص جس کے لڑکے کی شادی ہو وہ لڑکا خود اور اس کے گھر والوں پر فرض ہے اس گھر میں جس گھر میں رشتہ ہو رہا ہے وہ اس صفائی کے ساتھ کہیں کہ ہمیں قطعاً کچھ نہیں چاہیے، ایک پیسے کا جہیز نہیں چاہیے، ہم نہیں لیں گے. اس صفائی کے ساتھ منع کریں کہ ان کو واقعی یقین ہو جائے کہ جہیز نہ دینے میں ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اسی سکھ چین کے ساتھ رہے گی جس طرح جہیز دے کر رہے گی. جب تک اس صفائی سے منع نہیں کیا جائے گا فرض ادا نہیں ہوگا. تو بھائی یہ اس وبال کو کون ختم کرے گا؟ فرض ہے، واجب ہے. خاص طور پر ہم نوجوانوں کے لیے یہ بات خاص طور پر کہی جاتی ہے، اپنے بارے میں طے کر لو، ہمیں انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر بالکل بلا جہیز کے شادی کرنی ہے. اللہ کو راضی کرنا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر مال چھوڑے گا اللہ سب سے بڑا غنی ہے، وہ اپنے خزانے سے لے گا اور ہمیشہ دیا ہے.